السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب آج مجھے بنانا ہے بیف پلاؤ بنانے کے لیے میں بیف کو پریشر کوکر میں اسٹیم لگا دوں گی اور اس میں کچھ گرم مسالے ایڈ کروں گی۔ بیف ڈالنے کے بعد میں اس میں کڑی پتہ، کچھ گرم مسالہ، سفید الائچی اور دار چینی اور بادیان کا پھول، یہ تھوڑے تھوڑے مسالے ثابت اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے اندر میں پانی شامل کروں گی۔ اور پانی شامل میں نے اس مقدار میں کرنا ہے کہ یہ پانی یخنی کے طور پہ اس کو میں نے یوز کرنا ہے، اس لیے پانی کی مقدار زیادہ رکھنی ہے اور اس میں 1 چمچ نمک کا ایڈ کر دینا ہے اور پانی اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، جب اس سے گوشت بھی گل جائے گا اور پانی یوز ہو جائے گا یخنی کا اس کے اندر۔ اب میں نے محمد کے کپڑے واش کیے تھے اور ان کو مجھے سمیٹنا ہے، کچھ کو پریس کرنا ہے، کچھ کو ویسے رکھنا ہے اور میں ان کو کرتی ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں آج آپ سے ایک اپنی لائف کی پریگنینسی کا پیریڈ ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں، پریگنینسی پیریڈ میں جو بھی ٹپس ہیں، اس کی ٹرکس ہیں جو میں نے یوز کی، جن کو یوز کرنے کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، جس میں میری صحت بھی اچھی رہی اور الحمدللہ مجھے سیزیرین بھی نہیں کروانا پڑا، میرا سی سیکشن نہیں ہوا، میری نارمل ڈلیوری ہوئی اور میرا بیبی بھی ہیلدی تھا ماشاءاللہ، بہت کیوٹ سا تھا، بہت ہیلدی تھا۔ ڈاکٹر میرے سے بڑا ہیپی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کا بیبی ہیلدی ہے، حالانکہ میں خود اتنی موٹی نہیں لگتی تھی۔ اس دوران میں نے سب کچھ کیا کیا، میں نے سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ اچھی کی۔ میں نے ناشتے میں دودھ اور ایپل کا سٹارٹ کر دیا، حالانکہ میرا ناشتہ چائے کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ چائے پیتی تھی ناشتے میں، اور جب تک میں چائے نہیں پیتی تھی میں ایکٹیو نہیں ہوتی تھی، لیکن میں نے اس روٹین کو تھوڑا چینج کیا۔ میں نے صبح ناشتے میں دودھ کا گلاس لینا شروع کیا اور ساتھ میں 1 ایپل لیتی تھی۔ اس کے بعد میں 11 بجے چائے پیتی تھی اور اس کے بعد میں نے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ فروٹس کا استعمال شروع کر دیا۔ دن میں 1 ٹائم میں فروٹ پورا باؤل بھر کے کھاتی تھی، اس سیزن میں جون سا بھی فروٹ تھا، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو کوئی اسپیشل فروٹ کھانا ہے، نہیں، آپ جون سا بھی فروٹ آ رہا ہے سیزن کا سارا فروٹ کھاؤ، وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ میں نے کوئی بھی فروٹ نہیں چھوڑا سیزن کا، اور اس ٹائم سیزن تھا، زیادہ سیزن تھا مینگو کا، میں نے مینگو بہت کھائے، اتنے مینگو کھائے۔ ہاں، مینگو کھا کے ایک چیز میں نے کی کہ مینگو کے ساتھ جو امیوں کی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ مینگو کھا کے فوراً سے ساتھ میں کچی لسی پیو، اور میں نے اس ٹرک کو بڑا یوز کیا۔ میں نے مینگو کھا کے ساتھ میں کچی لسی کا استعمال بہت زیادہ کیا، اس سے مجھے یہ بینیفٹ ہوا کہ مجھے آئرن کی کمی نہیں ہوئی، میرا بلڈ کم نہیں ہوا، میری ایچ بی اینڈ تک پوری رہی ہے، میری ایچ بی 11.9 تک رہی ہے۔ میری ڈاکٹر اتنا حیران ہوتی تھی کہ تمہاری ایچ بی کتنی اچھی ہے، تو میں اسے کہتی تھی کہ میری ڈائٹ اچھی ہے، اور جب اس کو میں بتاتی تھی کہ میں یہ چیزیں کھاتی ہوں تو وہ خوش ہوتی تھی کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے مینگو کے بعد کچی لسی کا استعمال ضرور کیا، اور فروٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فریش ویجیٹیبلس، اب فریش ویجیٹیبلس میں سالن کے علاوہ، سالن تو ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، میں نے کچی سبزیاں کھائی تھیں۔ اب کچی سبزیوں میں کھاتی ہوتی تھی شلجم اور بند گوبھی، کھیرا، ٹماٹر، گاجر، مولی، یہ ساری سبزیاں، مطلب جو سبزیاں ہم سیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں نا، یہ ساری سبزیاں میں پلیٹ بھر کے آرام سے اس کے اوپر کالا نمک ڈال کے یا بلیک پیپر ڈال کے اس کو آرام سے پلیٹ بھر کے کھاتی ہوتی تھی۔ ایک ٹائم میں فروٹ کی پلیٹ کھا لینی، ایک ٹائم میں سیلڈ کی کھا لینی، اور صبح ناشتہ یہ ہو جانا، رات کو میں نے کھانا کھا لینا، اور تقریباً رات کو کھانا بھی میں پیٹ بھر کے کھاتی تھی، اور تقریباً یہ میری ڈائٹ سارا دن میں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ پھر چسکے مسکے تھوڑے بہت چلتے تھے، لیکن میں نے اس دوران میں نے جنکس فوڈ نہیں کھایا، میں نے باہر کا کھانا بالکل نہ کھانے کے برابر کھایا، بہت کم بہت کم، اور کولڈ ڈرنک سے بہت زیادہ میں نے اوائڈ کیا، کولڈ ڈرنک کے قریب بھی نہیں جاتی تھی میں۔ کبھی ہوتا تھا کہ کبھی میرا بہت دل کر رہا تھا یا کچھ ایسا کھایا جس کے بعد کولڈ ڈرنک کو دل کر رہا ہے، تو کوئی میکسیمم آپ سوچ لیں کہ میں نے پورے 9th منتھ میں کوئی 4 سے 5 بار کولڈ ڈرنک لی ہوگی بس، اس کے علاوہ میں نہیں لیتی تھی۔ میں فریش جوسز لیتی تھی اور فروٹس کھاتی تھی، میں ویسے کولڈ ڈرنکس نہیں پیتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویسے روٹین کیا تھی، میں ڈیلی روٹین میں اتنا بیزی ہوتی تھی، میں جاب کرتی تھی، آفس جاتی تھی، اور آفس میں 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، 10 گھنٹے کا کام کرنے کے بعد آ کے گھر کا کام کرنا، میں نے کام والی نہیں رکھی ہوئی تھی، میں گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ اور آفس میں بلیو می، میرا جو آفس تھا وہ 4th فلور پہ تھا، اور وہاں پہ لفٹ نہیں تھی، اور تقریباً کوئی
प्लस स्टेयर्स थी जिनको मुझे चढ़ के जाना पड़ता था, उतर के आना पड़ता था, और हमारा कैफेटेरिया भी नीचे होता था ग्राउंड फ्लोर पे, और हमें ब्रेक में भी नीचे आना पड़ता था, और ये सारा प्रोसीजर मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। और एक स्टार्टिंग में मेरे से थोड़ी सी बेवकूफ़ी हुई थी, मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मुझे ना आइडिया नहीं था कि मैंने बेबी कंसीव कर लिया है। मैं स्टेयर्स को नॉर्मल रूटीन में चढ़ रही थी, तेज़ तेज़ भाग भाग के, तो मेरे से थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर जनाब मैंने 1-2 दिन का ऑफ़ लिया ऑफ़िस से और रेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेटर हो गई। फिर मैंने अपने ऑफ़िस वालों से बात की कि मुझे थोड़ा वर्क फ्रॉम होम दे दें, तो मुझे ऑफ़िस वालों ने रिकमेंड किया कि आप अपने डॉक्टर से लिखवा लें अपने, तो हम आपको ना वर्क फ्रॉम होम दे देंगे। मैं अपने डॉक्टर के पास गई, और यकीन करें मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना, मैंने जाकर ना अपने डॉक्टर को बोला कि इस तरह से ना आपको पता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं थोड़ी रेस्ट करना चाहती हूँ, आप ऐसा करें कि मुझे ना रिकमेंड कर दें कि मैं ना रेस्ट करूँ, तो स्टेयर्स ना चढ़ूँ, तो फिर ना मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा और मैं घर पे रहूँगी। तो वो मुझे ना मेरे आगे से मुझे डॉक्टर ना मुझे कहती है, आपको किसने कहा है कि जी आप स्टेयर्स ना चढ़ें? मैं तो आपको नहीं कह रही कि आप स्टेयर्स ना चढ़ें। आपको कौन कहता है कि आप रेस्ट करें? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रही आपको आप रेस्ट करें। अपने काम करें, आप स्टेयर्स चढ़ें, आपको कौन कह रहा है ना चढ़ो? अच्छा जी, मैं इतनी शर्मिंदा हुई, बहुत हँसी आई। अब शर्म के मारे मैं ऑफ़िस वालों को भी जाकर नहीं बता रही कि मुझे मेरे डॉक्टर ने ऐसे कहा। फिर खैर मैंने स्टेयर्स को, जब मैंने सुना कि मुझे डॉक्टर ऐसे कह रही है कि स्टेयर्स चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे बहुत से लोगों ने डरा दिया था, अम्मी ने डरा दिया था, स्टेयर्स ना चढ़ो, अच्छी नहीं होती, स्टार्टिंग मंथ में स्टेयर्स से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया कि नहीं, जब मेरी डॉक्टर मुझे कह रही है तो इसका मतलब है कि कोई भी मसला नहीं है। मैंने आराम से स्टेयर्स को आहिस्ता चढ़ना शुरू कर दिया, तेज़ तेज़ चढ़ने से अवॉइड किया, और उतना ही टाइम आती थी, जाती थी, ब्रेक में भी नहीं जाती थी, कोई भी इशू नहीं हुआ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे 9th मंथ अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा, और उसके बाद मैं सारा दिन जाके चेयर पे नहीं बैठी रहती थी, मैं चलती फिरती रहती थी, किसी न किसी बहाने से उठ के चक्कर लगाती ही रहती थी, वॉशरूम चलती जाना, नीचे आना, ब्रेक में ये वो वैसे चलती रहना, मतलब मैं एक्टिव रहती थी। और मैं फिर घर आती थी, घर आके सारा काम करना, कुकिंग करनी, सफाई करनी, कपड़े प्रेस करने, ये सारे काम मैंने खुद किए उस कंडीशन में। और अल्लाह का शुक्र है, इन सारी चीज़ों का मुझ पे इतना ज़्यादा असर था कि मैं खुद भी एक्टिव थी, मैं जो खाती थी मुझे वो बहुत जल्दी हज़म होता था, और मेरा बेबी भी बहुत एक्टिव था अल्हम्दुलिल्लाह, इतना एक्टिव था कि मुझे फ़ील होता था। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग 6-7 मंथ तक तो मेरा पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मेरी बॉडी से ज़रा पता नहीं चलता था। और फिर 8-9 मंथ में तो ज़ाहिर है फिर हो जाता है, वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और फिर उन 8-9 मंथ में जब बेबी मूवमेंट करना शुरू करता है, तो माशाल्लाह मेरा बेबी बहुत अच्छी मूवमेंट करता होता था, इतनी अच्छी करता होता था कि बाज़-औक़ात मेरा चेयर पे बैठ के काम करना महाल होता था, मुझे उठ के खड़ी होना पड़ता था, इतना तंग करता होता था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा उस चीज़ का एक्टिव रहने का। और सेकेंडली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने बहुत अच्छे से किया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेनिफिट भी मैंने बहुत ज़्यादा पाया, मैंने नमाज़ नहीं छोड़ी। नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ अदा करती थी मैं, और हर नमाज के बाद मैं बैठ के 5 से 10 मिनट योगा करती थी, मतलब योगा वाले स्टाइल में बैठती थी। अब उसमें बैठ के अपनी सांस को रिलीज़ करना, स्लोली सुकून महसूस करना, और थोड़ा सा वैसे बैठना, योगा वाले स्टाइल में पैरों को रख के बैठना। हर नमाज के बाद जाए नमाज के ऊपर ही बैठ जाती थी, क्योंकि वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मेरी रूटीन काफ़ी बिजी थी, लेकिन फिर मैं इस तरह से करके एक्सरसाइज को करती थी। और इसके साथ साथ मैं कोशिश करती थी कि मैं हर टाइम बावज़ू रहूँ। बावज़ू रहने के साथ साथ मैं फिर अपनी ज़बान को भी ज़िक्र से तर रखती थी, मैं कुछ ना कुछ मैं पढ़ती ही रहती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती थी, कोई भी दुआ मुझे या कि जो बरहमाते का अस्तगीस बहुत अच्छी लगती थी, बड़ा सुकून देती है मुझे ये दुआ, इसको बहुत पढ़ती थी मैं, मतलब पढ़ती ही रहती थी काम के दौरान, अपने के दौरान। और इन चीज़ों का बड़ा असर था। कहते हैं वैसे भी तसीर बहुत होती है कि उन डेज़ में मदर जो कुछ कर रही होती है उसकी तसीर, उसका असर बेबी के ऊपर बड़ा होता है, और वाकई ही मैंने इस चीज़ को बड़ा महसूस किया कि था। और इसके साथ साथ मैंने सूरह मरियम, सूरह मोहम्मद और सूरह यूसुफ़, इन तीनों सूरतों को बाकायदगी से पढ़ा,
آفس میں پڑھتی تھی، اگر آفس میں ٹائم نہیں لگتا تھا تو گھر آ کے پڑھتی تھی. سورہ مریم کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈلیوری کے وقت آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور سورہ یوسف کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بیبی خوبصورت ہوتا ہے. اور اس وقت محمد سے مجھے ویسے بڑا پیار تھا، کیونکہ ہاں ہم نے دعا کی ہوئی تھی کہ ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے. تو اس لیے اس محبت میں اس سورت کو پڑھتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نارمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیبی عطا کیا، اور بہت جلدی سے، مطلب مجھے کوئی سارا ٹائم نہیں رہنا پڑا ہاسپٹل میں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑی آسانی کی. شاید میری ساری دعاؤں کا اثر تھا اور باقی لوگوں کی دعاؤں کا اثر تھا، جو میں سب کو کہتی رہتی تھی میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرنا. اور ان چیزوں کا اثر تھا کہ الحمدللہ میں ٹائم سے فری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا پیارا سا بیبی عطا کیا. آج چونکہ فرائیڈے ہے تو محمد آج شلوار قمیض ویئر کریں گے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں فرائیڈے کو محمد کو شلوار قمیض پہناؤں، کیونکہ یہ چیزیں بچوں کے اندر مدرز ہی ڈالتی ہیں. شروع سے باتوں ان چیزوں کو ڈالا ہوا ہو تو بچوں کو ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے فرائیڈے کو جب لڑکوں نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے. ایک اسلامک ٹچ نظر آتا ہے. اور جناب اب میں یہ کام شام ختم ہو گیا ہے، اور اب میں پینے لگی ہوں چائے کے ساتھ بسکٹ کو انجوائے کروں گی اور تھوڑا سکون کروں گی. اور میں آپ لوگوں سے ایک خاص چیز جو ڈسکس کروں کہ لاسٹ منتھس میں 9th منتھ میں جب سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ جی آپ نا دودھ میں وہ ڈال کے گھی ڈال کے، بادام روغن ڈال کے یا زیتون کا تیل ڈال کے پینا شروع کر دو تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو. ایسا مت کریں، خدا کے واسطے ایسا مت کرنا. اپنی پیگننسی کے ٹائم پیریڈ میں کام کرو، ایکٹیو رہو، چلتے پھرتے رہو، ایکسرسائز کرو، گھر کے کام خود کرو. سب سے بڑی بات آپ کا سب سے زیادہ ایکٹیو رہنا، نماز اور گھر کی صفائی کرنا. یہ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو رکھتا ہے. اور آپ یہ دودھ میں یہ چیزیں ڈال کے مت پیو. ان چیزوں کا کیا نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں سے آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے. جب آپ کا بی پی شوٹ کرتا ہے، آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ کا سی سیکشن ہوتا ہے، آپ کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی. ان چیزوں کو چھوڑ دیں پلیز، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. دودھ پئیں، ویسے پئیں، گھی کھانا ہے آپ نے ویسے کھا لیں، بریڈ کو لگا لیں، روٹی کو لگا لیں، سالن کے اوپر ڈال لیں، لیکن اس کو اس طرح سے دودھ میں ڈال کے مت پئیں، اس سے آپ کا بی پی شوٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر پریشان نہ ہو جایا کریں. سر میں درد ہوتا ہے تو بیڈ پہ نہ لیٹ جایا کریں، خود کو ایکٹیو رکھا کریں. جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اتنا آپ کا بیبی ایکٹیو ہوگا، اور آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کی باڈی ایکٹیو رہے گی اور آپ موٹے نہیں ہوں گے. سب سے بڑی بات، آپ کو کھانا پینا سارا کچھ ہضم ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے.